فوت شدہ والدین کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ ان کے پیاروں کے ساتھ نیکی کی جائے۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ زبردستی کسی پہ مسلط ہونے سے لاکھ بہتر ہے کہ اپنی ذات کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اٹھائیں اور الگ ہو جائیں۔ انسان سب سے زیادہ ذلیل اپنے من پسند شخص سے ہوتا ہے۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں۔ جس نے اپنی پریشانی پہ قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پہ سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے۔ اسی طرح حالات سخت ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ اب آسانی آنے والی ہے۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھے ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے ہے۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ اپنا غم سوچ سمجھ کر بانٹیں۔ اس دنیا میں ہمدرد کم اور سر درد زیادہ ہیں۔ رب کے فیصلے ہماری خواہشات سے کہیں گنا بہتر ہوتے ہیں، اور یہ وقت خود ثابت کر دیتا ہے۔ ایک مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے۔ وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ کسی کا آپ پر اعتبار آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ عورت سے محبت کرنا ایک جبلت ہے، اسے خوش رکھنا ایک فن ہے، اس کی عزت کرنا تربیت ہے، اور اس کو محفوظ رکھنا مردانگی ہے۔ جب انسان اپنی قدر کھو ڈالے تو اس کے لیے بہترین پناہ خاموشی ہوتی ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ یادوں کو مٹانا ضروری ہوتا ہے۔ زندگی ہونٹ پہ بکھری مسکراہٹ سے بہت مختلف ہے۔ من پسند شخص ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری اوقات کتنی ہے، اور یہ جرات کسی اور میں نہیں ہو سکتی۔ مخلص ہیں تو مختصر ہیں، منافق ہوتے تو ہجوم ہوتا۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے مگر نظریے کا نہیں۔ جب بھی وقت ملے ماں باپ کے ساتھ بیٹھا کرو، یہ وقت گزر گیا تو پھر نہیں ملے گا۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں خوشیوں کی طرح ہوتے ہیں، جو ہر روز محسوس تو ہوتے ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتے۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ زندگی اور چائے ایک جیسی ہے،
جب مزہ آنے لگتا ہے تو ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی میں ایسی تلخ راہیں بھی آتی ہیں جب درد غضب کا ہوتا ہے اور ہمدرد کوئی نہیں ہوتا۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملتی ہے۔ زندگی کا وہ حصہ جو آپ ماں باپ کے سائے میں بیٹھ کر ان کی احساس کی خوشبو میں بسر کرتے ہیں، سب سے زیادہ خوبصورت اور انمول ہے، ورنہ زندگی اس سے مختلف ہے جیسے ماں کے پہلو میں رہ کر محسوس ہوتی ہے۔ انسان کو کسی حد تک اکیلا رہنا بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ کیا پتہ کون کب کہاں ساتھ چھوڑ جائے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ بوڑھے لوگ بیماری سے نہیں، اکیلے پن اور تنہائی سے ڈرتے ہیں۔ اگر لوگوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے دکھ ان سے دور رکھیے۔ سمجھتا کوئی نہیں، سمجھاتا ہر کوئی ہے۔ آپ خراب موڈ میں بھی کسی سے بدتمیزی کا حق نہیں رکھتے، کیونکہ موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے مگر الفاظ کے زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتے۔ انسان پر سب سے زیادہ وزن سوچوں کا ہوتا ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، خدا جب مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ برداشت ایسی مضبوط شے ہے کہ پتھر پلٹ کر مارنے والے کے منہ پر جا پڑتے ہیں۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کر، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دو۔ طنز وہ چیز ہے جو شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے تب بھی اس کی کڑواہٹ اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ ساری زندگی خوابوں کی تعبیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے انسان ایسی نیند سو جاتا ہے جس میں کوئی خواب ہی نہیں ہوتے۔ صرف مرے ہوئے لوگ ہی نہیں، کبھی کبھی زندہ لوگ بھی لوٹ کے نہیں آتے۔ فاصلے اہمیت نہیں رکھتے، تعلق میں مخلصی ہونی چاہیے۔ میٹھے لہجوں سے دل جیت کر لوگ یہاں زندگیاں اجاڑ دیتے ہیں۔ اللہ دل میں ایسے شخص یا چیز کا انتظار نہ ڈالے جس نے آنا نہ ہو۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنیں، کیونکہ اصل حقیقت تبھی سامنے آتی ہے۔ دو لوگوں کے درمیان بدترین دوری غلط فہمی ہے۔ دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی ہے، اگر کوئی نہ ملے تو خود بن جائے تاکہ کسی کی تلاش مکمل ہو۔ پریشانی میں مذاق نہ کرو اور خوشی میں طنز نہ دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ بات تو ساتھ چلنے کی ہوئی تھی، تم تو آگے ہی نکل گئے۔ وقت وہ ترازو ہے جو برے وقت میں اپنوں کا وزن بتا دیتا ہے۔ جیب میں پیسے ہونے کے باوجود بازار سے گزرتے ہوئے اپنی ذاتی خواہشات پوری نہ کرنے والا شخص کنجوس نہیں بلکہ ایک باپ ہوتا ہے۔
انسان جب تکالیف پھر رونے کی بجائے محض مسکرا دیا کرے، اس وقت سمجھ آیا کرو کہ وہ صبر کے آخری درجے پر ہے۔ ناخوشگوار چیزوں کو خوشگوار طریقے سے قبول کرنے کا نام زندگی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کے آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا، کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ برداشت اور خاموشی ہر ناپسندیدہ عمل کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ جو شخص تم پہ غصہ کرے اور تعلق بھی ختم نہ کرے، وہ تمہارے برے وقت میں اچھا ساتھی ہے۔ اخلاق کے پیچھے اچھے کردار کا ہونا ضروری نہیں، منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ میرے پاس خاموشی کے سوا کوئی حل نہیں، میں بات کرتی ہوں تو بات بگڑ جاتی ہے۔